تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات پر اور آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں۔ ماہ ربیع اول شریف کا یہ پیارا پیارا مہینہ خوب بہاری لٹا رہا ہے، اس کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ اس دنیا کے اندر جگہ جگہ پر قریہ قریہ بستی بستی ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے۔ اسی مناسبت سے میرے ایک آیت کریمہ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرمائیے، پھر انشاءاللہ العزیز چند باتیں اس کے متعلق عرض کروں گا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی آل عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ 164 ہے۔ اللہ نے اس میں ارشاد فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے کہ بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جبکہ انہی میں سے ایک شان والا رسول ہم نے بھیج دیا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب، وہ عظمت والا وہ شان والا رسول کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں تم پر تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور ان کو پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ إِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے ضرور تم گمراہ تھے۔ حضرات محترم، اب آپ حضرات کی توجہ میں چاہوں گا۔ یہ تو سادہ سادہ سا میں نے ترجمہ اس کا مفہوم اس آیت کریمہ کا آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ فرما رہا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں پر احسان فرمایا۔ اللہ احسان جتلا رہا ہے اور احسان بھی کر رہا ہے مومنوں پر۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، کتنی نعمتیں ہمیں دی ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نعمت کو دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں میرا احسان ہے۔ اب میں چند ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا ہے۔ ذرا زور سے کہہ دیجئے نا۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا ہے، فرش بنایا۔ یہ نہیں کہا لوگوں میرا احسان ہے۔ کتنی بڑی نعمت تھی۔ آج زمین پہ ہم چل رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں۔ فرش کہتے ہیں جس پہ آرام آ جائے، ہموار کیا ہے، چلنے میں آسانی۔ اور ساتھ ساتھ کیا کیا؟ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً،
وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ، آسمان کو اللہ نے چھت بنایا ہے، آسمان کو چھت، اور پھر کیا کیا ہے؟ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے تمہارے اوپر پانی کو برسایا ہے۔ زمین بھی بنائی، آسمان بھی بنایا، صرف آسمان نہیں بنایا، آسمان سے پانی بھی اتارا ہے۔ یہ دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا لوگوں میرا احسان تم پہ پانی نازل کیا ہے، احسان نہیں کیا۔ اور ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اللہ وہ ہے جس نے انسان کو سننے کی اور دیکھنے کی قوت عطا فرمائی ہے، سننے کی بھی بولیے، دیکھنے کی بھی، دونوں قوتیں دی ہیں۔ اب سمجھتے جائیے، کان بھی ہمارے پاس ہے، آنکھ بھی ہمارے پاس ہے، بولیے اللہ کی نعمت ہے کہ نہیں ہے؟ بہت بڑی بولیے نعمت ہے، مگر اس کان اور آنکھ کو دینے کے بعد اللہ نے یہ نہیں کہا لوگوں میرا احسان، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ، اور ہم نے انسان کو دیکھنے کے لیے دو آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ آنکھیں دینے کے بعد یہ نہیں کہا لوگوں میرا احسان ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے انسان کو راستے دکھائے ہیں دونوں۔ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اور بولنے کے لیے اللہ نے ایک زبان دی ہے، دو ہونٹ دیے ہیں۔ اور یہ اگر ہونٹ نہ ہو زبان نہ ہو انسان بول نہیں سکتا، ہونٹ ہو زبان نہ ہو بولیے نہیں سکتا، اور زبان ہو ہونٹ نہ ہو تب بھی انسان بولیے نہیں سکتا۔ کتنی نعمتیں اللہ نے دی، فرمایا زمین کو فرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، آسمان سے پانی نازل کیا، انسان دیکھنے کے لیے تجھے آنکھیں دی، سننے کے لیے تجھے کان دیے، اور بولنے کے لیے تجھے ہونٹ و زبان دی۔ اتنی نعمت دینے کے باوجود اللہ نے یہ نہیں کہا میرا احسان ہے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو معلوم ہو رہا ہے پھر اللہ نے کوئی چھوٹی نعمت نہیں دی ہے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ ارے بولی نہ زور سے، بہت بڑی نعمت دی ہے۔ اور میں اور آپ کو آپ کے سماعت و نظر ایک آیت کریمہ اور کر رہا ہوں۔ اللہ نے شاہ فرمایا وَإِن تُعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر انسان اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہے شمار نہیں کر سکتا۔ اگر تم گننا چاہو بولیے تم گن سکتے ہو؟ اگر نہیں، ہماری زندگیاں ختم ہو جائے، یہ کمپیوٹر یہ لیپ ٹاپ ان کی گنتی ختم ہو جائے گی، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ختم ہونے والی بولیے نہیں ہے۔ تو وہ رب کائنات جس نے اتنی نعمتیں دی ہیں، دینے کے بعد کیا فرما رہا ہے کہ بے شک میں نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے۔ اتنی گفتگو سماعت کرنے کے بعد تھوڑی سی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں، توجہ بھی تو رکھیے۔ دیکھیے اگر کوئی شخص بڑا ہو، کوئی چھوٹا سا احسان کر کے جتلا دے، بتائیے کیا وہ اس کی شان کے لائق ہوگا؟ بولیے، ارے بولیے تو نہیں ہوگا۔ آپ کیا کہیں گے؟ یار اتنا بڑا آدمی ہو کر اتنی چھوٹی سی بات کر کے جتا رہا ہے۔ تو اگر وہ جتا دے تو بتائیے جو بڑا ہے اس کی شخصیت میں خرابی آئے گی، عیب آئے گا، نقص آئے گا؟ بولے جی اتنا بڑا ہو کے چھوٹی سی بات، عیب آئے گا، خرابی آئے گی، اس کی ذات میں کمی آئے گی۔ اب یہ دیکھو کہ یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے جو احسان کر کے جتا دے انسانوں میں سے، یہ تو خالق کائنات ہے۔
ارے بولیے نا سبحان، نہیں سمجھے میرا جملہ؟ یہ تو خالق ہے، بولیے کائنات ہے جس کی اتنی نعمتیں ہیں، اگر گننا چاہیں شمار نہیں کر سکتے، تو اللہ فرما رہا ہے میں نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہے وہ ساری نعمتیں چھوٹی ہیں، اور یہ جو نعمت ہمیں دی ہے یہ نعمت اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جس کو دینے کے بعد اللہ احسان جتا رہا ہے۔ وہ ہے کیا؟ فرمایا اذ بعث فیہم رسولا، جب کہ میں نے تمہیں اپنا محبوب عطا فرما دیا، جب تم ہی میں سے ایک رسول کو بھیج دیا، من انفسہم، تمہاری جانوں میں سے جو رسول آیا ہے نا مومنوں میں سے آیا ہے۔ ارے بولیے سبحان اللہ۔ قرآن کی نص کو سمجھو، اس میں ایک نقطہ میں تمہیں سمجھا رہا ہوں تو کہ ٹھان باندھ کے رکھنا۔ اللہ فرمائے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جبکہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا، تمہاری جانوں میں سے، مومنوں میں سے۔ اس میں سے؟ مومنوں میں سے۔ اللہ نے احسان بھی مومنوں پر فرمایا ہے، اس لیے کہ رسول بھی مومنوں میں سے آیا ہے۔ معلوم یہ ہوا نبی پاک علیہ السلام کی پشت میں جتنے افراد ہیں پکے مومن ہیں، سچے مومن ہیں۔ آپ کے والد بھی مومن، آپ کی والدہ بھی مومنہ، آپ کے دادا بھی مومن، آپ کے نسب میں کوئی کافر، کوئی مشرک، کوئی بے ایمان یہ شامل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قرآن کہہ رہا ہے تمہارے اندر سے آیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں پاک پشتوں سے پاک پشتوں کی طرف منتقل ہوا ہوں۔ حضور بھی پاک، اور حضور کے آبا و اجداد بھی بولے کیا ہے؟ نسب کے اعتبار سے پاک ہیں، یعنی کہ نکاح سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، اللہ نے فرمایا بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا۔ احسان کس پر ہوا ہے؟ مومنوں پر۔ میں کئی بات کو دہرا چکا ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے بڑی نعمت مصطفیٰ دے کر مومنوں پر بڑا احسان فرمایا ہے، اور مومنوں پر ہے، بے ایمانوں پر نہیں ہے۔ جس پر ہے وہ حضور کا میلاد مناتا ہے۔ ارے بولیے نا سبحان اللہ۔ جو نعمت مانتا ہے وہی تو حضور کا میلاد بولیے مناتا ہے۔ اچھا جی، بعض لوگوں نے یہاں ہمارے سادہ نوجوانوں کو، کچھ بزرگوں کو وسوسہ دینے کے لیے ایک بات کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت جو ہے جانتے ہو کیا ہے؟ کہتے ہیں قرآن ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ ارے بولیے، سن کے تو بول سکتے ہیں نا۔ کہتے ہیں قرآن ہے۔ کہتے ہیں سب سے بڑی نعمت جو ہے نا دین اسلام ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ دین اسلام ہے۔ سب سے بڑی نعمت جو ہے جانتے ہو وہ ایمان ہے۔ کتنی باتیں کہیں؟ ایمان، دین اسلام، قرآن۔ بھائی ہم اس بات کا انکار نہیں کرتے، ہم اس بات کو سرے خم تسلیم کرتے ہیں، واقعی قرآن بڑی نعمت ہے۔ ہم اس بات کو بھی مانتے ہیں دین اسلام بڑی نعمت ہے، ایمان بڑی نعمت ہے۔ ہم لیکن ایک بات پوچھتے ہیں، اس میں انکار نہیں ہے، قرآن بے شک بڑی نعمت ہے، مگر میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا بتاؤ تو صحیح یہ قرآن تمہیں ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ ارے بولیے نا زور سے سبحان اللہ۔ ہم اس بات کو مانتے ہیں بے شک قرآن بڑی نعمت ہے،
مگر یہ بتاؤ یہ قرآن تمہیں ملا کہاں سے ملا ہے؟ ایمان کی دولت اگر تمہیں نصیب ہوئی ہے تو بتاؤ یہ ایمان کہاں سے ملا ہے؟ دین اسلام تمہیں ملا ہے تو کہاں سے ملا ہے؟ آپ یہی کہو گے ایمان ملا، قرآن ملا، حتیٰ کہ رحمان بھی ملا ہے تو ذات مصطفیٰ سے ملا ہے۔ جی جو کچھ ملا ہے ذات مصطفیٰ سے ملا ہے۔ بھیک دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے؟ ذات مصطفیٰ سے مل رہا ہے۔ بھیک دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی، جس کو ملا جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا۔ جس کو مل رہا ہے جو کچھ مل رہا ہے بولیے انہیں کا صدقہ مل رہا ہے۔ اور کسی محبت والے نے بڑی پیاری بات کہی محبت کے اندر میں، وہ کہتا ہے قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، کیا ہے وہ جو ہم نے پایا نہیں؟ لیکن ہمیں رحمان بھی، قرآن بھی، ایمان بھی، دین اسلام بھی، جتنی نعمتیں مل رہی ہیں ذات مصطفیٰ کا صدقہ مل رہی ہے۔ اچھا جی میں یہاں پر آپ کو ایک بات کو سمجھاتا چلوں۔ کسی بھی چیز کو جاننے کے 3 ذرائع ہیں۔ کتنے ذرائع ہیں بولیے؟ 3 ذرائع۔ سب سے پہلے نمبر پر ہے عقل۔ کیا ہے بولیے؟ عقل۔ عقل سے انسان کو علم حاصل ہوتا ہے۔ تو بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس عقل میں آتا ہے؟ بولیے نہیں، عقل سے ورا الورا ہے وہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ کو جاننے کا ذریعہ جو ہے فیل ہو گیا، عقل میں نہیں آتا۔ دوسرا ہے حواس خمسہ۔ حواس خمسہ جانتے ہو کسے کہتے ہیں؟ چھونے میں۔ اللہ چھونے میں آتا ہے؟ ہاتھ لگا سکتے ہو؟ بولیے۔ دیکھنے میں آتا ہے، سونگنے میں آتا ہے، چکھنے میں آتا ہے، پکڑنے میں آتا ہے، اسے کہتے ہیں حواس خمسہ۔ سمجھائی بات آپ کے؟ آپ سونگ کے بتا سکتے ہیں خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے کوئی بھی چیز؟ ہاتھ لگا کے بتا سکتے ہیں کہ یہ سخت ہے کہ نرم ہے، ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے؟ زبان سے چکھ کے بتا سکتے ہیں کہ میٹھا ہے کہ کڑوا ہے؟ سمجھائی بات آپ کے؟ تو بتائیے اللہ کو جاننے کا دوسرا ذریعہ تھا، وہ تھا حواس خمسہ۔ تو اللہ نہ چکھنے میں، نہ سونگنے میں، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے کیا ہے بولیے؟ پاک ہے، منزہ ہے۔ یہ ذریعہ بھی ہو گیا فیل، عقل بھی فیل، حواس خمسہ بھی فیل۔ اب رہ گیا ایک ہی ذریعہ، وہ تھا جانتے ہو کیا ہے؟ وہ ہے خبر صادق۔ کوئی سچا آدمی خبر دے دے، اس کی خبریں پکی ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم مان لیتے ہیں کہ واقعی یہ جو خبر دے رہا ہے نا یہ سچی خبر دے رہا ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، آپ اور ہم سب یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے، خطاب چل رہا ہے۔ اگر کوئی باہر پل پر آ کر کہہ دے کہ پل پہ جھگڑا ہو گیا، آگ لگ گئی، گولیاں چل گئی اور دھماکہ ہو گیا، بولیے آپ نے دیکھا ہے؟ آپ نے سنا ہے؟ عقل میں آ رہی بات؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے نا؟ لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مان لیا یہ دیکھ کے آ رہا ہے۔ آپ نے کیا کیا بولیے؟ مان لیا کہ واقعی سچ کہہ رہا ہوگا۔
تو ہم نے بھی ایسے مان لیا، حضور نے بتا دیا اللہ ایک ہے، ارے بولیے نا سبحان اللہ، ہم نے بھی بولیے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، اس لیے کہ حضور نے بھی رب کو دیکھا ہے تبھی تو کہہ رہے اللہ ایک ہے۔ تو ہم نے رب کو جانا ہے، کس سے جانا ہے؟ ذات مصطفیٰ سے جانا ہے، ورنہ ہمیں کیا خبر تھی؟ بولی ہمیں خبر تھی؟ خبر نہیں تھی۔ خبر کس سے ہوئی؟ رسول اللہ سے ہوئی۔ حضور نے کہا اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو ہم نے مان لیا کہ آقا آپ صحیح فرما رہے ہیں، اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق بولیے نہیں ہے۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں، کہتے ہیں فیض پہنچا رضا احمد پاک سے، ورنہ تم کیا سمجھتے خدا کون ہے؟ ہمیں کیا معلوم خدا کون ہے؟ تو ہمیں مصطفیٰ نے بتایا۔ اور کسی شاعر نے بڑی پیاری بات ایک اور کہی، وہ کہتا ہے، فرماتے ہیں خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، ارے بولے نا سبحان اللہ، خدا کس کو کہتے تھے کیا جانتے تھے، وہ تیری زبان سے سنا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فما قل هو اللہ احد، اے محبوب کہہ دے اللہ ایک ہے۔ تو ہمیں معلوم ہو گیا اللہ ایک ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ کی جتنی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں ساری کی ساری نعمتیں ذات مصطفیٰ سے مل رہی ہے، آپ کے صدقے سے مل رہی ہیں۔ جس کو جو کچھ ملا ہے، جس کو جو کچھ ملا ہے ذات مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اگر ابو بکر صدیق بنے ہیں تو ذات مصطفیٰ سے بنے ہیں، عمر فاروق اعظم بنے ہیں تو ذات مصطفیٰ سے بنے ہیں، عثمان ذو النورین ہوئے ہیں تو ذات مصطفیٰ سے ہوئے، اور علی مرتضیٰ شیر خدا شجاعت اور بہادری کا پیکر بنے ہیں تو ذات مصطفیٰ سے بنے ہیں۔ تو جس کو جو کچھ ملا ہے ذات مصطفیٰ سے ملا ہے۔ اب میں اس کی ایک جھلک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس کو دینے کے بعد اللہ نے احسان جتایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک اللہ نے مومنوں پر بڑا بولیے احسان فرمایا، وہ نعمت ہمیں دے دی، اس نعمت کے ذریعے ہمیں جتنی نعمتیں مل رہی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، جو حضور کی خدمت کے اندر حاضر رہتے۔ بعض صحابی وہ تھے جو حضور کی نعلین پکڑتے تھے، بعض وہ تھے جو حضور کو تکیہ پیش کرتے تھے، چند ایک صحابہ تھے جو حضور کے ہمیں ساتھ ساتھ رہا کرتے تھے۔ اس صحابی کا نام ہے ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ اس وقت حاضر ہوتے تھے حضور کی بارگاہ میں جب وقت تہجد کا ہوا کرتا تھا، اور یہ آپ کو مسواک، وضو کے لیے پانی پیش کرتے تھے۔ اب میں ایک جملہ یہاں کہنا چاہ رہا ہوں، صحابہ کی محبت دیکھی حضور کے ساتھ کہ جب جب انہیں وقت ملتا تھا نا، اپنے کام کاج سے فارغ ہونے کے بعد سیدھے در مصطفیٰ پہ جایا کرتے تھے۔ کام کا چھوڑا ہے بس چلو اس حضور کی خدمت میں حاضر، جو حضور نے کہہ دیا وہ کر لیا، حضور حکم نہیں فرمایا، بیٹھتے رہے، تکتے رہے، چہرہ مصطفیٰ کو دیکھتے رہے، حضور کی باتیں سنتے رہے۔ تو صحابہ وہ صحابہ
جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے مصطفیٰ کی دید ہوتی تھی۔ ذکر بھی ہو رہا ہے اور چہرہ مصطفیٰ کا بولیے دیدار بھی ہو رہا ہے۔ تو حضور نے ایک دن فرمایا ربیعہ مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ در رحمت جوش پر آجو، آپ نے کوئی خدمت کر رہا ہوگا نا ہر وقت تو کچھ دے دے، اپنی طرف سے دے دے، یا بسا اوقات اس کی من پسند چیز دے دے۔ حضور نے فرمایا ربیعہ سل، مانگ، آج کیا مانگتا ہے؟ صحابی تھے، کوئی وہابی نہیں تھے۔ یہ نہیں کہا یا رسول اللہ آپ سے کیا مانگوں، غیر اللہ سے تو مانگنا ہی شرک ہے۔ ان کا یہ والا عقیدہ نہیں تھا، ہمارا والا عقیدہ تھا۔ فرمایا ربیعہ سل، مانگ، کیا مانگتا ہے؟ اور حضور نے یہ بھی نہیں کہا کہ دیکھو ربیعہ ایسی چیز مانگنا جو میں دے سکوں، اور دیکھو ایسی کوئی چیز نہ مانگ لینا جو میرے قبضے اختیار میں نہ ہو، میں نہ دے سکوں۔ بولیے اگر کوئی ایسی چیز مانگ لے اس کے بس میں نہ ہو تو آدمی شرمندہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ارے بولیے تو ہوتا ہے نا، اس کی شان میں کمی واقع ہوتی ہے۔ حضور نے مطلق فرمایا ربیعہ مانگ، جو مانگنا چاہتا ہے مانگ لے، آج میں مصطفیٰ تجھے عطا فرما دوں گا۔ قربان جائی حضرت ربیعہ کے بھی، انہوں نے دیکھا نا کہ موقع اچھا ہے، حضور کا دے رحمت جوش میں ہے، تو آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ ارے کیا کہا؟ اسألک، میں آپ سے مانگتا ہوں۔ تو صحابہ مانگتے تھے رسول اللہ سے، جو کہ اللہ سے مانگو، کہ اللہ سے مانگو، بھائی اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے، لیکن اللہ جو ہے مصطفیٰ کے صدقے سے عطا فرما دیتا ہے۔ اب اسألک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے مانگتا ہوں، کیا مانگا؟ فرمایا مرافقۃ فی الجنہ، اے اللہ کے رسول میں جنت میں آپ سے ساتھ مانگتا ہوں۔ جنت میں آپ کا بولیے ساتھ مانگتا ہوں۔ حضور نے فرمایا او الا غیر ذالک، اور بھی کچھ مانگ لے۔ فرمایا آقا آپ کا ساتھ مل گیا، ساری خدائی مجھے مل گئی۔ آپ کا ساتھ مل گیا، سب کچھ مجھے مل گیا۔ اب یہاں روک ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں، وقت میرا پورا ہو گیا لیکن نقطہ سمجھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا موسیٰ اپنے قوم کو لے کے چلو یہاں سے مصر سے بنی اسرائیل کو، اور دیکھو جاؤ نہ جاتے جاتے حضرت یوسف کو ساتھ لے جانا۔ اور یوسف علیہ السلام کا تو ہو گیا تھا وصال، کیا ہو گیا تھا؟ وصال ہو گیا تھا، اور اللہ نے فرمایا جاؤ تو یوسف کو ساتھ لے جاؤ۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ ان کی جو قبر انور ہے اس کو تلاش کرو، ان کو اپنے ساتھ لے کے جاؤ۔ یہ کہتے ہیں قبروں میں نہ جاؤ، اللہ تو کو فرما رہا ہے جاؤ۔ ارے نہیں سمجھے جملے، سمجھ رہے بات کو؟ یہ مولوی صاحب کہتا ہے نہ جاؤ، اللہ کہہ رہا ہے جانا ہے نا مصر سے نکلو، یوسف کی قبر کو ساتھ لے کے جانا، ان کے جسد ور کو۔ اللہ کیا ہوگا؟ فرمائے اس کی برکات سے ہم تمہیں فتح عطا فرمائیں گے۔ اب ہوا کیا؟ انتہائی مختصر ہوا یہ کہ دریا نیل کا جب پانی آتا تھا نا آگے بڑھ کر، تو آپ کی قبر انور کو چھپا دیتا تھا۔ تلاش کرو، تلاش، بیٹا بیٹھ جاؤ، تلاش کی بات کی، کسی کو پتا نہیں تھی، ایک بوڑھی عورت اس کو معلوم تھی۔ اس نے کہا اے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام مجھے پتا ہے پر ایک شرط ہے میری۔ آپ نے کہا ماجی بولو کیا شرط ہے؟ کہ بتاؤں گی ایک شرط پر، اگر مجھے جنت میں اپنا ساتھ دو تو بتاؤں گی ورنہ نہیں بتاؤں گی۔
کیا مانگ رہی ہے؟ جنت میں ساتھ۔ حضرت موسیٰ نے کہا اے مائی صاحبہ جنت لے لے، میرا ساتھ چھوڑ دے، ساتھ کی بات نہ کر، بس یہ شرط نہ لگا میں تجھے جنت دے دیتا ہوں تو لے لے۔ کہ نا موسیٰ، اے اللہ کے نبی میں تو جنت میں ساتھ ہی چاہوں گی۔ اب ہو رہی ہے آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو مانگ رہی ہے تو اسے دے دے، تیرا کیا جائے گا؟ ارے بولیے زور سے سبحان اللہ، جتنا حباب ہے اس سے زور سے آواز آنی چاہیے۔ کیا فرمایا؟ موسیٰ دے دے، تیرا کیا جائے گا؟ موسیٰ نے جنت میں ساتھ دے دیا، لیکن دیا رب کے کہنے پر۔ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام ربیہ کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنا ساتھ دے دیا۔ حضور نے پوچھا نہیں دینا ہے کہ نہیں دینا، وہاں پوچھتے ہیں یا بن پوچھے دے رہے ہیں، یہ فرق ہے ذات مصطفیٰ کا اور دوسرے نبی کا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اے لوگوں بے شک اللہ نے مومنوں پہ بڑا احسان فرمایا ہے۔ کیوں؟ ایسا شان و رسول دے کے اللہ نے مومنوں پہ احسان فرمایا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔